خاص نہیں، سندھ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ کس بات کا احتجاج کر رہے تھے ہائی کورٹ کے سامنے؟ وہ اس بات کا احتجاج کر رہے تھے کہ جناب آپ تاریخ لیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آپ ہمیں سنیں۔ اس دن وعدہ کیا گیا اور پھر وہ وعدے کے مطابق وہ نہ ہوا، وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور دوبارہ جو ہے ایم این اے، سینیٹرز اور کے پی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے اور احتجاج کیا، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ صرف یہ اندازہ کریں، جس اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ممبر پارلیمنٹ 10 لاکھ کا نمائندہ ایک پوری اپوزیشن پاکستان، 5 سے 6 لاکھ کا نمائندہ ایک پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر، سینیٹر، ان کو اپنی عدالتوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے کہ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، جعلی مقدمات میں قید ہے، فیصلہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے؟ کیا اس کے لیے پارلیمنٹیرینز کو، پورے ملک کی اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا؟ تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں عدلیہ کتنی بے بس نظر آ رہی ہے؟ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت انصاف کی فراہمی اور عدلیہ کی آزادی کی بیسیکلی سچویشن کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ اس پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں صرف پیشی لگوانے کے لیے ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ناحق بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو غلط کیسز میں اندر کیا ہے، آپ ان کو چھوڑیں بھائی۔ یہ بھی جنگ ہوئی ہے، اس قوم نے قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایک گھٹیا اور روایتی دشمن کو شکست دی ہے اس ملک میں، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے اس ملک نے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے محافظوں نے، اس ملک کے بچوں نے قوم بن کے دکھایا۔ اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی جیسا گھٹیا دشمن جو اس کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو پاکستان نے ان کے ساتھ، ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ جب اس کی تقریر آئی ہے، آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، اس کے بعد تقریر تو ابھی 2 دن پہلے آئی، خان صاحب تو اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن ہم نے یہ جنگ جیتی ہے کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بغیرتی جو ہے یہ کرے گا۔ 3 دن تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ پاکستانی جس آزادی سے ہم اس ملک میں جینے کا ہمارا حق ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے ایونٹ میں نہیں، امن کے دور میں بھی ہمیں اسی آزادی سے اس ملک میں جینا ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ حقیقی یکجہتی چاہیے اس ملک کو، اور حقیقی یکجہتی وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہ جعلی سرکار، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ فسادیت اور یہ ظلم اپنے سبجیکٹس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، سیاسی پارٹیوں پہ بند کر دے، فیصلے عدلیہ آزادی سے کر سکے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے آج کل یہ پروڈکٹ کرنا کہ بینچ لگتا ہے تو ہمارے وکیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ وومن یہ ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ بار بار ٹی وی پہ 2-3 دن سے وہ مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا، تو جی پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بیکاز وی بلیو ان فائٹنگ ٹو دی لاسٹ بال۔ سسٹم ایکسپوز ہوگا، دنیا میں چہرے بے نقاب ہوں گے، دنیا سن رہی ہے، آپ دکھا رہے ہیں، ٹی وی دکھا رہا ہے، اخبار دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے، فیکٹس کیا ہے، وکیل کیا کہہ رہا ہے، سننے والے کیا گفتگو کر رہے ہیں، سو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی پتہ لگے، تو اس لیے ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ آخری بال تک جو ہے خان نے سکھایا ہے کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے، آخری بال تک کریں گے، وائی ناٹ؟ ایسے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر یہ
نہیں ختم ہوتی ہے، وڈرا نہیں ہوتی ہے، واپس نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر چیز کا اتنازہ نکل جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈاز کو سامنے رکھ کے چیزوں پہ پالیسیز شیپ اپ کر رہے ہیں، رادر دین جو انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیر جو ہے، اور دیکھیں نہ کرائم پروسیڈ، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے، مگر آپ پیسے آئے کہاں سے سپریم کورٹ پہ، اس پہ آپ لوگ آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے آپ لوگ زیادہ ہم سے جو ہے وہ